بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا بیان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرض الموت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الموت کی ابتدا کب ہوئی؟ تو اس میں مختلف روایتیں ہیں۔ بعض میں یہ ہے کہ آپ سن 11 ہجری میں صفر کے مہینے کے آخر میں 27 یا 28 تاریخ پر 27 اور 28 تاریخ کو آپ کو شدید سر درد کا حملہ ہوا آپ پہ، اور بعد میں یہ ہے کہ محرم میں ہی آپ پہ بخار کا حملہ ہوا، اور پھر تقریباً 26 صفر کو آپ کو افاقہ ہوا، 28 صفر کو پھر آپ پہ حملے کا بخار کا شدید حملہ ہوا۔ بعد میں یہ بھی ہے کہ ربیع اول کے مہینے کے شروع سے ہی آپ پہ مرض الموت کا حملہ ہوا۔ بہرحال یہ مختلف روایتیں سلسلے میں۔ وفات کی تاریخ کے بارے میں بھی ایسا ہی کہ آپ فوت کب ہوئے، تو اس میں بھی مختلف روایتیں ہیں، لیکن صحیح ہے کہ آپ 12 ربیع اول کو فوت ہو چکے، پیر کا دن تھا اور 12 ربیع اول کو آپ فوت ہوئے۔ بہرحال جب شدید درد سر اور بخار کی صورت میں آپ کا مرض بڑھتا گیا، یہاں تک کہ شدت مرض کی وجہ سے آپ کی بے چینی اس قدر بڑھی کہ آپ بستر پر لیٹے لیٹے کروٹیں لیتے رہے، لیکن چین جب آپ کو نہیں آیا کروٹیں لیتے لیتے، تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ ہم انبیاء کی بیماری بڑی سخت ہوتی ہے، ہم انبیاء کی بیماری شدید ہوتی ہے، سخت ہوتی ہے، ان نہ کسی اور کی بیماری شدید نہیں ہوتی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا اجر بھی زیادہ رکھا، اجر و ثواب بھی اس کا زیادہ ہوتا ہے۔ اور پھر اپنی اس بیماری کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 غلام آزاد کیے، 40 غلام، لیکن اس قدر شدت کے باوجود کہ بستر پر لیٹے لیٹے کروٹیں لیتے رہے، آپ کو چین نہیں آتا تھا۔ آپ نے جماعت کے ساتھ نماز سوائے 3 دن کے، اور اس بعد روایات میں سوائے 17 نمازوں کے جو حضرت ابوبکر صدیق نے پڑھائی تھی، آپ نے جماعت کے ساتھ نماز نہیں چھوڑی۔ اسے آپ اندازہ لگا لیں کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ کتنا ضروری ہے۔ اللہ ہمیں جماعت کا اہتمام نصیب فرمائے۔ بعض روایت میں آتے ہیں جماعت کے ساتھ اگر پورے محلے میں گھر تو گھر محلے میں ایک آدمی جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھے، اس کی نحوست پورے محلے پہ چھا جاتی ہے اور نازل ہوتی۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا اتنا ضروری ہے، اس لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ جو لوگ نماز پڑھنے کے لیے جماعت کے ساتھ نہیں آتے ہیں، میرا دل کرتا ہے کہ میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ رحمت للعالمین نے۔ اچھا، آخری تلقین اور نصیحت آپ نے مرض الموت میں کیا کی؟ آپ مرض الموت میں جو بار بار نصیحت کرتے رہے، تاکید کرتے رہے، وصیت کرتے رہے، وہ یہ کہ نماز سے غافل نہیں ہونا، نماز سے غافل نہیں ہونا، نماز پڑھنا، اور نماز بھی کیا، جماعت کے ساتھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو جو کھلا ہوا منافق نہیں ہوتا تھا، کھلا ہوا منافق چھپا ہوا ہوتا تھا، وہ بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا تھا۔ یہاں تک کہ ایک آدمی اگر 2 آدمیوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے جماعت کے لیے آ سکتا تھا تو بھی وہ آتا، تو بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا تھا، اتنا ضروری ہے۔ تو عبداللہ ابن عباس سے کس نے پوچھا بلا عذر کے جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھے وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جہنمی ہے وہ۔
ایک تو وہ دوسری وصیت رسول اللہ کیا فرماتے تھے کہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اچھا سلوک کرنا ماتحتوں کے ساتھ، ملازمین کے ساتھ. اس وقت سارے لونڈیاں غلام یہ ماتحت یہ کام کرتے تھے. آج کل وہ چیز تو نہیں، آج کل ملازمین ہے، ملازمین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری دن جس دن آپ دنیا سے جا رہے تھے اس دن آپ آئے، آپ نے پھر ابوبکر صدیق اور ان کی امامت میں نماز پڑھی، ان کی امامت میں اقتداء میں نماز پڑھی. اور پھر رسول اللہ فجر کی نماز پڑھی. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ آخری خطاب تھا صحابہ کو، کہ اے مسلمانوں، اب میں تمہیں خدا حافظ کہتا ہوں اور تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں دیتا ہوں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے حق میں میرا خلیفہ یعنی بہترین کارساز ہے، تمہارے کام بنائے گا. میں تمہیں اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کرتا ہوں اور میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں، تم سے جدا ہو رہا ہوں، لیکن تم ایک بات کی نصیحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں. وہ بات کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ تقوی اختیار کرنا، تقوی اختیار کرنا اور نیکوکاری کو ہمیشہ قائم رکھنا، نیکوکاری کو ہمیشہ قائم رکھنا، تقوی اختیار کرنا. اس نصیحت کو میں ضروری سمجھتا ہوں. ظاہر تقوی ایسی چیز ہے جو ہر نیکی کی بنیاد ہے، ہر نیکی کی بنیاد ہے. جو آدمی متقی پرہیزگار ہوگا، خوف خدا رکھے گا، خوف خدا، وہ پھر گناہ نہیں کر سکے گا اور گناہ نہیں کر سکے گا اور نیکیاں ہی کرے گا، نیکیاں کرے گا. اس لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التقوی میلاد الحسنات، نیکیوں کی جڑ ہے کیا؟ تقوی، خوف خدا. اللہ تبارک و تعالی کی ناراضگی کے ڈر سے آپ کی مخالفت کو چھوڑ دینا اور اللہ کی اطاعت اختیار کر لینا. اچھا، مرض الموت کے دوران بعض غیر معمولی واقعات بھی پیش آئے. ان واقعات میں سے ایک واقعہ یہ تھا کہ ایک مرتبہ آپ کا مرض بڑا شدید تھا، مرض کا غلبہ تھا، شدتی مرض. آپ نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ بھئی بکری کے شانے کی ہڈی لے آؤ، یہ ذرا چوڑی ہوتی ہے، پرانے زمانے میں تو ایسے کاغذ نہیں تھے نا، اور یا پھر کوئی جو ہے تختہ لے آؤ، میں کوئی وصیت لکھ کے دیتا ہوں، وصیت. پھر جب وہ آپ جانے لگے اور اٹھنے کے لیے تیار ہوئے، کہا چھوڑ دو، اس کی ضرورت نہیں، اس کی ضرورت نہیں. اور کہا تھا وصیت کیا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق ان کے لیے وصیت لکھتا ہوں، اور ابوبکر صدیق ان کے لیے وصیت لکھتا ہوں. پھر کہا اس کی ضرورت نہیں. یہ لفظ کیا کہ پھر اگلا جملہ کیا ارشاد فرمایا؟ وہ یہ فرمایا کہ مجھے یقین ہے کہ اللہ اور مسلمان حضرت ابوبکر صدیق کے حق میں اختلاف نہیں کریں گے. اللہ اور مسلمان اور ابوبکر صدیق کے بارے میں اختلاف نہیں کریں گے. کیا مطلب؟ کہ اللہ تعالیٰ بھی حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت کو پسند کرے گا اور عام مسلمان بھی حضرت ابوبکر صدیق کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے، اس کو پسند کریں گے. یہ ارشاد فرمایا. بعض جو کہتے ہیں کہ حضرت علی کے حق میں کچھ کہنا چاہتے تھے اور اپنی طرف سے بکتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق ان کو لکھنے نہیں دیا. شاعر نے لکھا ہے آپ نے کہ میں ابوبکر صدیق کے حق میں کوئی وصیت لکھنا چاہتا ہوں، تو پھر کہ چھوڑ دو، مجھے یقین ہے کہ میرے ابوبکر کی خلافت کو اللہ بھی پسند کرے گا اور لوگ بھی پسند کریں گے، مجھے یقین ہے. رسول اللہ نے فرمایا. اے اللہ، اچھا، بعض روایتوں میں بھی آتا ہے کہ مرض الموت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس 5 یا 6 یا 7 دینار تھے جو حضرت عائشہ صدیقہ کی تحویل میں آپ نے رکھے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے مرض الموت میں اس کے صدقے کرنے کا حکم دیا کہ دنیا میں جاؤں تو 5 6 7 دینار جو ہے نا، یہ بھی میں پیچھے چھوڑ کے نہ جاؤں. تو آگے کچھ اور باتیں بھی ہیں، چلے فی الحال اس بات پہ اکتفا کرتے ہیں. کل جو باقی باتیں ہیں، آپ کی تکفین ہے، نماز جنازہ ہے، تدفین ہے، قبر شریف ہے، ٹھیک،
اور پھر آپ کتنے دن جو ہے نا مرض الموت میں رہیں. ٹھیک، یہ انشاءاللہ کل بیان کر دیں گے، بات لمبی ہو جائے گی.